بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الو کا مذہب ایک ہندو کاروباری خاتون ہے۔ انہوں نے عرب کے ایک ملک عمان میں اپنی ایک الیکٹریکل کمپنی بنا رکھی ہے۔ مذہب اسلام کے سچے اور خوبصورت ہونے کا ایک واقعہ سناتی ہیں کہ میرے والد صاحب پنڈت تھے۔ پنڈت ہندوؤں کا ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ پنڈت ہونے کی وجہ سے علاقے میں ہمارا عزت و احترام بھی تھا، اور پھر ہم مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ آج کل کے دور کے حساب سے لوگ دولت کی وجہ سے ہمارا اور بھی زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج لوگ مذہب کا شعور رکھنے والے کسی بھی انسان کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنی کسی دولت مند کو دیتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کو دنیا کے 81 سے 85% لوگ جانتے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی ایک مذہب کے کسی ایک موجودہ مذہبی رہنما کو 50% لوگ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے میرے نظریے میں یہ شامل ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ ہماری عزت ہماری دولت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اسلام کے متعلق واقعہ۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے محلے میں اکثریت بلکہ تقریباً سارے ہی ہندو تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی مسلمان گھرانہ بھی ہمارے محلے میں تھا، اگر تھا بھی تو میرے علم میں نہیں۔ ہمارے محلے میں کچھ دور ایک پوری گلی مسلمان گھرانوں سے آباد تھی۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ ان کی مسجد کی اذان ہمارے گھر تک بھی سنائی دیتی تھی، یعنی ہمارے محلے بھی ان کی مسجد کی اذان کی آواز آتی تھی۔ کچھ شدت پسند ہندوؤں کو اس پر اعتراض بھی تھا، اور وہ مسلمانوں پر پابندی لگانا چاہتے تھے کہ ان کی اذان کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ ہمارے محلے تک سنائی دے، لیکن اس عمل کے لیے ان کو میرے والد صاحب کی اجازت کی ضرورت تھی، اور میرے والد صاحب نے ان کو ایسا ہرگز نہ کرنے دیا، بلکہ اس کے برعکس میرے والد صاحب کی روٹین تھی کہ جب بھی اذان کی آواز سنائی دیتی وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور اگر وہ مندر میں بیٹھے ہوتے تو مندر میں ہی اپنی عبادت کو وقتی طور پر بند کر دیتے تھے۔ اپنے قریب بیٹھے لوگوں کو بھی خاموش ہونے کے لیے کہتے تھے۔ ان کی اس حرکت سے بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے۔ اشاروں کنایوں میں لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے، لیکن وہ اپنی اس بات پر مصر رہتے تھے اور اذان کے احترام میں ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی، لیکن میرے والد صاحب نے اس کی وجہ بتانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ جب میرے والد صاحب کا آخری وقت قریب تھا تو میں نے ان سے یہ وجہ پوچھ لی، کیونکہ یہ سوال جو زبان زد عام تھا یہ میرے دل میں بھی تھا، لیکن والد صاحب کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے مجھے کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ اب جو ان کا آخری وقت قریب تھا اور میں اپنے دل میں یہ سسپینس نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے والد صاحب سے یہ پوچھ ہی لیا، تو میرے والد صاحب نے کچھ یوں قصہ سنایا کہ بیٹا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد یعنی تمہارے دادا وفات پا گئے تھے۔ ہمارے گھر میں کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان گھرانہ آباد تھا۔ اس شخص کا نام اللہ رکھا تھا۔ وہ مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کی امامت میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ نمازی ہونے کے ناطے ان کی مالی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ امام صاحب جو کچھ بھی کما کر لاتے تھے اس میں سے ہمارا حصہ ضرور نکالتے تھے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو، ہم لوگوں کی کفالت ان امام صاحب نے ہی کی ہے۔ جب میں جوان ہو گیا اور کمانے کے قابل ہو گیا تو ہم لوگ وہ محلہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں کے پنڈت صاحب نے مجھے اپنا نائب مقرر کر دیا، اور ان کے بعد میں نے اس مندر کے انتظامات سنبھال لیے۔ جب میری مالی حالت بہتر ہوگی تو میں اپنے اس پرانے محلے میں گیا اور اس امام صاحب سے ملا جو انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور قریب المرگ تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ احسان تو میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن جس طرح انہوں نے پہلے میری خدمت کی تھی اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری بات سن کر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ میں نے جو کچھ تم کو دیا وہ تمہارا حق تھا۔ اگر میں وہ تم کو نہ دیتا تو روز قیامت مجھ سے اس بات کا پوچھا جاتا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا۔ تو میرا آپ پر کوئی احسان نہیں، نہ ہی آپ یہ سمجھنا کہ آپ بھی یہاں خیرات لے کر پلے بڑے ہیں، بلکہ میرے مذہب کے مطابق جو کچھ بھی میرے وسیلہ سے آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نصیب اور آپ کا حق تھا۔
میں امام صاحب کی بات سے بہت متاثر ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے مذہب کو کیسے یہ پتہ تھا کہ آپ پیدا ہوں گے، پھر آپ کے پڑوس میں آباد ہوں گا اور پھر مجھ پر یوں مشکل وقت آئے گا اور آپ میری کفالت کریں گے؟ تو امام صاحب نے مجھے جواب دیا کہ میرے مذہب کو قیامت تک آنے والے وقت کا علم ہے۔ میرا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں بھی جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ میرے مذہب میں بتایا گیا ہے۔ اگر کبھی وقت ملا تو اسلام کو پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر دیکھنا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے امام صاحب کی بات پلے باندھ لی، لیکن چاہ کر بھی دوبارہ کبھی اسلام مذہب کے متعلق تحقیق نہیں کر سکا۔ البتہ میری یہ عادت بن گئی کہ اسلام کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہوتا یا کوئی بھی مذہبی کام ہو رہا ہوتا تو میں اس کام کا احترام کرتا، اس کام میں حصہ لیتا، اور ان امام صاحب سے متاثر ہو کر میں نے خاموش رہنا بھی سیکھا۔ اور یہ سوال میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، مگر ان کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر ان کو میں یہ جواب دیتا کہ میں اسلام سے اتنا متاثر ہوں تو یہ ہے شعور لوگ شاید میری بات کو سمجھنے کی بجائے اسلام کو ہی غلط سمجھنے لگتے۔ مجھے یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے والد صاحب چند دن زندہ رہے اور پھر اس دنیا سے گزر گئے، لیکن یہ واقعہ سننے کے بعد میں بھی آج اذان میں خاموش ہو جاتی ہوں اور جتنا ہو سکے اسلام کے مذہبی تہواروں کا احترام کرتی ہوں۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔